ہر خواہش کی قیمت ہوتی ہے۔ گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا لکڑی کا گھر تھا۔ اس گھر میں 2 بہنیں رہتی تھی۔ ان کی دنیا بظاہر چھوٹی تھی مگر ذمہ داریاں بہت بڑی تھی۔ ان کے والد بچپن ہی میں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور چند ماہ پہلے ان کی ماں بھی انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کا سہارا تھیں۔ روز صبح وہ جنگل میں جاتی، درختوں سے لکڑیاں کاٹتی اور پھر قریب کے گاؤں میں جا کر انہیں بیچ دیتی۔ یہی ان کی کمائی کا ذریعہ تھا اور یہی ان کی زندگی کی واحد حقیقت تھی۔ ایک دن لکڑیاں کاٹتے ہوئے وہ دریا کے کنارے جا پہنچی۔ وہاں پانی کے ساتھ بہتی ہوئی ایک پرانی کتاب ان کی نظر میں آ گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پانی میں ہونے کے باوجود کتاب بالکل خشک تھی۔ انہوں نے کتاب اٹھائی۔ اس کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، وقت کے بدلے ہر خواہش پوری ہوگی۔ دونوں بہنیں حیران رہ گئیں۔ وہ اس جملے کا مطلب پوری طرح نہیں سمجھ سکیں، بس انہیں اتنا محسوس ہوا کہ یہ کتاب ہر خواہش پوری کر سکتی ہے۔ اس دن دونوں بہنیں حد سے زیادہ تھکی ہوئی تھیں۔ بازوؤں میں درد تھا اور قدم اٹھانا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک بہن نے جھجکتے ہوئے کہا، کیوں نہ ایک بار اس کتاب کو آزما کر دیکھیں؟ کیا پتہ یہ واقعی ہماری خواہش کو پورا کر دے۔ دوسری بہن نے فوراً سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، نہیں، ہمیں ایسی باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمیں اپنے کام پر دھیان دینا چاہیے۔ جب تک لکڑیاں نہیں کاٹیں گے اور نہیں بیچیں گے تو ہمارا چولہا کیسے جلے گا؟ تم جانتی ہو ہمارے پاس فضول باتوں کا وقت نہیں۔ بڑی بہن چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، بس ایک بار ہی تو کہہ رہی ہوں، اگر کچھ نہ ہوا تو فوراً کام شروع کر دیں گے، اس میں ہمارا بھلا کیا نقصان ہے؟ دونوں بہنیں کچھ دیر خاموش بیٹھی رہیں۔ پھر ایک بہن نے دوسری کی طرف دیکھ کر کہا، اگر واقعی خواہش کرنی ہے تو سمجھداری سے کرنی چاہیے، ایسی خواہش جو ہماری محنت کو کچھ آسان بنا دے۔ دوسری بہن نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بالکل، ہم روز آدھا دن درخت کاٹنے میں لگا دیتے ہیں اور پھر بھاری لکڑیاں اٹھا کر دور دور کے گاؤں جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پہلی بہن نے اپنے تھکے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر ہمیں درخت کاٹنے کی مشکل نہ کرنی پڑے اور لکڑیاں پہلے سے کٹی ہوئی مل جائیں تو ہم زیادہ گاؤں تک جا سکیں گے اور کم وقت میں زیادہ کما لیں گے۔ دوسری بہن نے کچھ لمحے سوچا، پھر بولی، ہاں، یہ خواہش ٹھیک ہے، اس سے وقت بھی بچے گا اور جسمانی محنت بھی کم ہو جائے گی۔ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اتفاق سے کہا، تو پھر ہم یہی خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں کٹی ہوئی لکڑیاں مل جائیں۔ چند ہی لمحوں بعد ان کے سامنے لکڑیوں کا ایک بڑا سا ڈھیر موجود تھا۔ وہ دونوں حیرت سے ساکت رہ گئیں۔ خوف، خوشی اور حیرانی ایک ساتھ ان کے دل میں اتر آئے۔ ایک بہن نے خوشی سے کہا، یہ کتاب واقعی ہماری خواہشیں پوری کر رہی ہے۔ دوسری بہن کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اب ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، اب اتنی سخت محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ بہنوں نے خوشی سے دیکھا کہ جادوئی کتاب واقعی ان کی خواہشیں پوری کر رہی ہے۔ لکڑیاں کٹنے کی محنت ختم ہو گئی اور وہ کم وقت میں زیادہ گاؤں میں لکڑیاں بیچ آئیں۔ گھر واپس آ کر وہ تھکن سے نڈھال تھیں، مگر اچانک گرم کھانا ان کے سامنے آ گیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ کتاب واقعی جادوئی ہے۔ کچھ دن بعد گدھا بھی آ گیا اور لکڑیاں خود ہی اس پر رکھ دی گئیں، جس سے محنت تقریباً ختم ہو گئی۔ زندگی آسان اور آرام دہ ہوتی گئی، لیکن آہستہ آہستہ وہ کام چھوڑ کر صرف خوشحالی، کھانا اور زیورات مانگنے لگی۔ ہر خواہش کے ساتھ ان کی عمر بڑھنے لگی اور جب انہوں نے دولت اور شاندار محل کی خواہش کی تو فوراً بوڑھی ہو گئیں۔ کمزور جسم اور آنسوؤں کے ساتھ وہ کتاب کو دیکھ کر پچھتائیں۔ آخر کار انہوں نے کتاب دریا میں پھینک دی اور سب کچھ واپس معمول پر آ گیا۔ وہ اپنی اصل عمر میں واپس آ گئیں اور وعدہ کیا کہ اب کبھی محنت کے بغیر زندگی نہیں گزاریں گی۔ آخری سبق یہ ملا کہ آسانی اور خواہشات کے بھنور میں کھو جانے سے صرف نقصان ہوتا ہے اور محنت ہی اصل سکون اور خوشی ہے۔